کربلا کے بعد اسلام ہر کربلا کے بعد اسلام کربلا 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر میرا امام زندہ ہے، بولو میرا امام جنہوں نبی شہید آخیا بھی شہادت شک ہو سکتا جہاں ہوں شہید نو جنتی آتا امام نو حق تے نہیں منتا، جہاں حق تے نہیں منتا شہید نہیں منتا، جہاں شہید نہیں منتا نبی دی حدیث نہیں منتا، جہاں حدیث نہیں منتا وہ پاویں اپنے آپ حدیث ہو گیا حدیث بلکہ بے ایمان جہاں نبی دی حدیث نہ منے، جہاں حدیث نہیں منتا وہ اللہ دا قرآن نہیں منتا، بولو اللہ دا یونیفارم نال مسلمان نہیں بنتا ہوں، صرف داڑھی کا نام اسلام، اسلام سے داڑھی ہے، داڑھی سے اسلام نہیں۔ یزید میں جنتی امام دا باغی ہوئے، اہل بیت دا باغی ہوئے، 17 فٹ لمبی داڑھی لتر جی کا ملام متے سے ہوئے تو سنت جرنیل سنگھ پنڈراں والی سمجھ 7 فٹ لمبی داڑھی لتر جی کا ملام متے سے ہوئے، گستاخ رسول ہوئے، گستاخ آل رسول ہوئے، گستاخ صحابہ ہوئے، یزید نو جنتی آندا ہوئے میرے امام نو باغی آ کے انہوں سنت جرنیل سنگھ پنڈراں والی سمجھ ہاں جی عرض کرنا میرا امام گیا فقط دین واسطے یہ ہو شرط سی نانی دا دین رہ جائے، یہ ہو شرط سی نانی دا دین رہ جائے، او دی آم رہ جائے، او دی شام رہ جائے، مٹی جائے پویں چھوٹ حسین دی اج پر نانی دا زندہ اسلام عزیزاں نے گرامی میرا امام باش بھائی خاموش وقت کم ہے، میرے امام عالی مقام فقط اسلام کی خدمت واسطے مدینہ منورہ تو نکلے، مکہ مکرمہ تو چلدے چتیر میدان آیا، مٹی تے نگاہ پئی تفصیل نال واقعہ پھر انشاءاللہ معراج بارک پیش کروں گا شاد کر کے چونکہ وقت کام ہی کی ہوا امام نے فرمایا مٹی اٹھاؤ تلی تے تری فرمایا میں مٹی پہچان دئیے یہ تو وہ مٹی ہے جی جبریل نے میرے نانے نے دیتی تھی یہ ہوئی میری ہاں کہ یہ جواب آیا کربلا ہے فرمایا ڈیرے لا دیو یہ ہوئی وہ آخری آرام گاہ ہے ڈیرے لگ گئے 7 محرم والے دن سید سے پانی بند ہو گیا اور 9ویں 10ویں دی درمیانی رات جی آئی صبح دی جماعت امام برحق امام حسین نے کروائی اور تک اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر ہم شکل رسول خدا نے آکی اور صبح طویل خطبہ ارشاد فرمایا مگر جدو دل و دماغ سے دنیا سوار ہو جائے تو کدو خطبیاں دا اثر ہوتا ہے وہ کدو دین دا اثر ہوتا ہے چنانچہ شہادتیں شروع ہو گئی کبھی ابو بکر کبھی عمر کبھی عثمان کبھی علی کبھی عثمان کبھی علی اور کبھی وہب بن کلبی کبھی حر کبھی عباس علمدار کبھی اون محمد کبھی جناب قاسم کبھی علی اصغر واری واری 3 دن دے ترے آئے سید ہن سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا اور علی کا گھر بھی گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا آخر باری میرے امام عالی مقام دی آ گیا امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی سید تیار ہویا شہربانوں دے خیمے چ گئے نہیں ننیا جا بیٹا گھوڑے کے اندر لٹائے فرمایا شہربانوں فوراً کھڑیاں ہو گئیاں آقا آؤ فرمایا آخری بار حسین دی زیارت کر لے پھر تینوں حسین نظر نہیں آئے گا شہربانوں دیا چیخاں نکل گئی عرض کیتی آقا تسی بھی چلے گئے فرمایا شہربانوں صبر کرو عرض کیتی آقا جس دلہن دا سہاگ لٹیا جائے او دا قوم تمہیں صبر آ سکے امام دلاسا دیتا افسوس کے وقت کا میں وضاحت نہ پیش نہیں کر سکیا تو عزیزہ نے گرامی پھر چلے نے امام آخری بہار جس نے جناب سیدہ شہربانوں دلاسا دے کے ثانیہ زہرا دے گھر داخل ہوئے نے خیمے تے داخل ہوئے نے حضرت ثانیہ زہرا سیدہ سلام اللہ سیدہ زینب ایک پاسے اون دا لاش ہے دوسرے پاسے محمد دا لاش ہے درمیان میں علی اکبر دا لاش ہے کبھی اون دیا زلفاں سوار دیا نے کبھی محمد دیا زلفاں سوار دیا نے کبھی علی اکبر دیا زلفاں سوار کے وارو واری پتراں نو آوازاں دے رہی ہیں
فرماندے نے میرا اون بول کیوں نہیں بولدا نالے اکھاں تے نارا دی چھڑی لگی ہوئی ہے وہ میرا محمد تو بھی نہ بولوں پھر جوان بھتیجے والی اشارہ کر دیا نے فرمایا وے میرا علی اکبر تو تے وڈے تے تو آواز دیندی سا فوراً بولدا سے ہن کیوں نہیں بولدا وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری اصلا سے دے رہی ہیں میرا امام خیمے کے اندر داخل ہوئے حضرت سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئی فرمایا آؤ بھی فرمایا سیدہ بھائی جان حکم فرمایا آخری زیارت کر لے آقا حسین دی پھر تینوں حسین نظر نہیں آئے گا میرے آقا نے جدو یہ فرمایا حضرت زینب دیا چیخاں نکل گئی سانیہ زہرا دیا چیخاں نکل گئی عرض کی میرے پیارے بھائی جان جا رہے فرمایا صابراں دی اولاد صبر کر عرض کی بھائی جان تسی مرد ہو نا یہ کسی بہن نو پوچھو جب ویر جدا ہوندے نے تے کی دل تے بیتدی ہے کی پوزیشن ہوندی ہے کسی بہن کو پوچھو پر اج میرا تے ویر آخری جدا ہو رہا ہے اس واسطے رو پئیاں فرمایا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرے امام عالی مقام نے دلاسا دیتا اور دلاسا دے کے میرا سید توڑ دے پیا جوان بیٹا کے رستے حافظہ سہارا دے کے اٹھائے بیٹے نے فرمایا آؤ زین العابدین میری چھاتی نہ لگ جاؤ چھاتی نہ لا کے بیٹے نے مسجد نشین بنائے عرض کی ابو جی کوئی حکم فرم کوئی نصیحت فرمایا پترا تیرے نال علی دیاں تیاں نے انہاں دے پردے دا خیال رکھی پترا میں اپنی نانی دے دین دا خیال رکھی دلاسا دے کے میرا سید ٹردا ہے اپنے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت رکھنے والے اگر کہ شارٹ کر کے میں واقعہ پیش کرنا پیا مگر آخری واقعہ میں جنہوں پورے رات میں بیان کر لگا ہوں توجہ نال اور پھر اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت رکھنے والا دیکھ رہا سادات تو بغیر کون قربانیاں دے سکتا تھی جس لیے میرا سید سارے مل کے ٹریا ایک ننی دی شہزادی جدا نا سکینہ ہے اپنے ابو دا پلا پکڑیا نال نال ٹردیاں نے پہ ابو جی سارے ملے ہو مینو تے ملے ہی نہیں فرمایا بیٹے آؤ تینوں ملنا وا امام زمین تے بیٹھ گئے فرمایا آؤ میری بیٹی ذرا مل لے ننے ننے بازو کھولے جناب سکینہ نے اپنے ابو دے گل دے دوالے گھیرا پا لیا ننا جا رخے انور باپ دے کندیاں تے دریا نال چیخاں نکل گئیاں فرمایا حیدر کرار دی پوتی ہو کے سکینہ رو رہی تیرا چاچو سارے گئے ہو سکے ابو جی اے ٹھیک ہے میں روئی ہوں پر کیوں اے بھی تے پوچھو نہ فرمایا بٹیا کیوں عرض کی تھی ابو سارے گئے نہیں تے میں صبر کر دی رہی ہوں خاموشی نال آنسو نکلے نہیں ہن آہ نکل گئی ہے تے دی ایک وجہ ہے فرمایا بٹیا کی عرض کی تھی ابو چاچو گئے نہیں بھائی جان گئے نہیں بھائی گئے نہیں چاچو گئے نہیں ویر گئے نہیں تے بالکل گئے نہیں یہ کوئی شک نہیں تو کھوئے اکھاں جڑیاں نے نیند برساندیاں رہیاں نہیں روندی رہیاں مگر آواز نہیں کٹی فرمایا ہن کیوں اس واسطے ابو جی سارے گئے نے تے مینوں کچھ نہیں ہویا تسی اج چلے ہو ابو خیال آیا تسی گئے تے میں یتیم ہو جاں گی ابو جی یہ تو پہلا میری یتیم کسے نہیں سی آخنا تسی جاؤ گے میں یتیم ہو جاؤں گی ابو جی میں ابو کہہ کے کنوں بلاواں گی میرا دل پیار کرنوں کرے گا کدے نال پیار کراں گی کدے باپ کہہ کے کدے سینے تے لیٹاں گی ابو جی تسی چلے گئے لوکی میری یتیم آکھن گے ابو جی سانو مدینے کون چھوڑ کے آئے گا ابو جی سانو مدینے کون چھوڑ کے آئے گا امام نے دلاسا دیتا فضا خاتمہ میں اشارہ فرمایا اٹھا کے لے جا فضا پیار کر دلاسا دے سید سواری تے سوار ہویا
ادھر سکینہ فرماؤندیاں نہیں فضا اجازت دے دے آخری چند کھڑیاں نے باپ دی زیارت دیاں دے دے ذرا ہوا جس لے پہنچے نے خیمے دی اوٹ وچ بیٹھیاں ہوئی نے ادھر امام سواری حکم کر دے چل سواری نہیں ٹردی پھر حکم کیتا چل پھر نہیں ٹری امام حیران نے سواری عرض کر دی رب العالمین جے اس زبان دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں زبان ملی فرمایا کیوں نہیں ٹردی عرض کیتی آقا کی حکم فرمایا کیوں نہیں ٹردی اب آقا پوچھو فرمایا کیوں نہیں ٹردی عرض کیتی آقا تیرے حکم دے انکار کون کمینہ کرے میری کی مجال ہے میں ٹرانا میں تے ٹرنیاں ذرا خیمے دی اوٹ وچ نظر مار خیمے دی اوٹ وچ نظر ماری تے ننی دی سکینہ دست بستہ کھڑیاں نی سواریوں نہ ٹری تو ٹر پئی میں یتیم ہو جاؤں گی سواری نہ ٹری تو ٹری میں یتیم ہو جاؤں گی امام نے دلاسا دے کے فرمایا بٹیا صابراں دی اولاد ہو صبر کرو امام سواری تے گئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے اور جس لیے میدان میں سید گیا ہلچل مچ گئی صفا تتر بتر ہو گئیاں آخر دوستہ یکبار کی نل کوفیہ نے حملہ کر دیتا امام شہیدوں کے زمین سے تشریف لے آئے اور یہ سب کچھ ہویا کادے واسطے فقط نانے دے دین واسطے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے مٹی جائے پویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے عزیزان گرامی وآخر دعوانا ایک بات ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں پلیز ایک منٹ کے لیے تشریف رکھیں یہ عظیم و شان اجتماع جو انٹیلیجنس اسپیشل برانچ والے دیکھ رہے ہیں اگر ہم بھی روز بڑھا کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے مگر ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے یہ ایک نفسیاتی اثرات ہیں روڈ بند کرنے کے جبکہ اجتماع اس حد تک بھی نہیں ہوتا پلیز ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ روڈ کو روکا نہ جائے کبھی کوئی ایمبولینس ہم نے دیکھا اس دن میں بھی یہاں سے گزرا بھائی سنیے بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں سنیے ایمبولینس جس میں زچگی کا کیس ہے ایمبولینس جا رہی ہے ایمرجنسی مریض ہے مگر روڈ بلاک چند نشیوں نے روڈ بلاک کر کے اور ان کی جان لیوا ثابت ہوئی وہ 2 جانیں ضائع ہوئی جب وہ مریض ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ختم ہو گئے تو میں پوچھتا ہوں ان کا ذمہ دار کون ہوگا جبکہ بالکل پوزیشن نارمل ہوتی ہے ٹریفک آسانی سے گزر سکتی ہے آ جا سکتی ہے پلیز سوری ویری سوری میں مطالبہ پر زور کرتا ہوں کہ اس دن ٹریفک کو بلاک نہ کیا جائے مین روڈ کو جاری رکھا جائے کیوں اس لیے کہ جو جانیں ضائع ہوں گی اس کے جواب دے وہ بھی لوگ ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے جو بلا وجہ ٹریفک کو جام کرتے اور ایسے ایمرجنسی مریض یا اور کوئی حادثاتی واقعات ایسے ہوتے ہیں لہذا کنٹرول کرو لائن باندھ لو ادھر کے ادھر نہ جائیں جو ڈرائیور جو ہے وہ آسانی سے گزر دیکھو اتنا عظیم اجتماع ہے ہزاروں لاکھوں لاکھ کے قریب اجتماع ہے اب ان کا بالکل مختصر ہوتا ہے ہاں رات کو ہوتا ہے یقیناً اجتماع ان کا ہاں مجھے علم ہے ہاں دن کو کوئی اجتماع نہیں اس لیے پلیز اور میں بھی اس دن گزر رہا تھا مجھے اعظم اسٹیشن نے گزرنے یہ تو نہیں پتا تھا سید شبیر حسین ہے تو بکواس بند کر بدتمیز آدمی فرض کر رہا تھا اس لیے ٹریفک کو